بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد منیب احمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد بغرض تجارت شام گئے۔ جب واپس لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننہال میں قیام کیا، کیونکہ عبدالمطلب کی والدہ یثرب کے قبیلے بنی نجار کے سردار کی بیٹی تھیں۔ اسی اثناء میں آپ بیمار ہوئے اور وہیں یثرب میں انتقال کر گئے۔ اس خبر سے قریش میں بالخصوص حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو چوٹ لگی ہوگی، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ سیدہ کے مغموم دل نے کتنا چاہا ہوگا کہ یثرب جا کر اپنے مرحوم خاوند کی قبر کی زیارت کرے، لیکن آپ کے پیٹ میں جو امانت تھی اس کی حفاظت نے قبر کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور جب نور نظر کی عمر 6 برس ہو گئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سسر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ یثرب جا کر اپنے خاوند کی قبر دیکھ سکے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فرزند کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی سیاہ فام کنیز ایمن بھی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھیں۔ تقریباً 1 ماہ مدینہ میں گزرنے کے بعد جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ روانہ ہوئیں تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہوئیں اور انتقال فرما گئیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابوا کے مقام پر دفن کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری ذمہ داری سنبھال لی، مگر جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب۔ دادا جان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست بنے۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ رات کو سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پہلو میں لٹاتے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اس وقت تک دسترخوان نہ چنا جاتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ اپنے چچا کے دسترخوان پر جب شریک ہوتے تو اس کی برکتیں بھی ظہور پذیر ہوتیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو کھانا پورا نہ ہوتا اور بھوکے اٹھاتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو سارے خوب سیر ہو کر کھاتے اور کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اے میرے بیٹے، تو بڑا بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔